یہ ہے اس مقدمہ کا نتیجہ۔ مقدمہ کیا تھا کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ ہو۔ جو زمینوں اور آسمانوں کے بنائے جانے پر گواہ ہو۔ اب حضرت آدم جب خلق ہوئے ہیں من الطین، مٹی سے خلق ہوئے، تو اب وہ مٹی گوندی گئی۔ وہ مٹی جس سے ان کا مجسمہ بنا، جس میں اللہ نے روح پھونکی، وہ مٹی گوندی گئی۔ مٹی کا گوندا جانا اس بات کی دلیل کہ خلقت آدم سے پہلے زمین تھی۔ مٹی کا گوندا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت یعنی آدم میں روح پھونکی گئی جب، اس سے پہلے زمین تھی۔ اب مٹی گوندی گئی، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ معلوم ہوا زمین بھی تھی، پانی بھی تھا۔ اب وہ مٹی جب گوندی گئی تو خشک ہوئی، کھنکھنانے لگی، معلوم ہوا ہوا بھی تھی۔ جس نے اسے خشک کیا، اور آدم کی خلقت سے پہلے جنات تھے جو آگ سے بنے ہیں، معلوم ہوا آگ بھی آدم سے پہلے تھی۔ اب انہیں تلاش کرو وہ کون ہیں، جب کچھ بھی نہ تھا وہ تھے۔ اب یہاں پر رسول کا فرمان، اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے اگر کچھ خلق کیا ہے تو وہ میرا نور ہے۔ لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ کتب احادیث میں صرف اتنا نہیں بلکہ حدیث یہ بھی ہے کہ خلقت انا وعلی، من نور واحد، کہ علی کا اور میرا نور آدم کی پیدائش سے، یعنی ہمارا نور ایک ہے۔ جب ایک ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح محمد کا نور اول، اسی طرح علی کا نور بھی اول۔ تو اب یہ کچھ نہ تھا، یہ تھے۔ جب یہ تھے تو اب قرآن بتاتا ہے کہ جناب آدم کے وجود سے پہلے فرشتے تھے، اور رسول فرماتے ہیں کہ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا وسجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا۔ ہم نے تسبیح پڑھی، میں نے نہیں۔ کمال ہے صاحبان آپ کی خاموشی۔ ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح پڑھنا سیکھی، ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنا سیکھے۔ جو وہاں فرشتوں کو اللہ کی توحید کا درس دے رہے ہیں، وہ یہاں آ کر 40 برس حالت کفر پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ ذوات مطہرہ
حضرت آدم سے پہلے با اعتبار خلقت نورانیہ موجود تھیں. ایک دلیل. اب میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں جو تقریباً آپ سب کو یاد ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا. فَتَابَ عَلَيْهِ. انہی کلمات کے سبب، انہی کے واسطے سے، انہی کے وسیلے سے آدم کی توبہ، ترک اولا والی، کیونکہ ہم معصوم مانتے ہیں نبیوں کو، تو ترک اولا والی حضرت آدم کی توبہ انہی کلمات کے وسیلے سے قبول ہوئی. تو اب رب سے آدم نے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا. اگر کلمات تھے ہی نہیں، واہ صاحب کمال ہے. دیکھیے روزانہ کچھ نہ کچھ مشکل ترین تقریر کے مراحل آتے رہیں گے. میں آپ سے پر امید ہوں اگر کلمات تھے ہی نہیں تو پھر آدم نے کن کی معرفت کا علم سیکھا؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ وہ کلمات تھے جن کی معرفت کا علم آدم کو حاصل ہوا. تو اب یہی رکتے ہیں کہ کلمات سے مراد کون سے کلمات ہیں؟ کلمات جمع، کلمات واحد. ہر وہ قول جو بامعنی لفظ پر بولا جائے اسے کہتے ہیں کلمہ. یعنی بامعنی لفظ پر جس قول کا اطلاق ہو اسے کہا جاتا ہے کلمہ. اور اب کلمات کیا بنی؟ وہ اقوال جو بامعنی الفاظ پر بولے جا رہے ہیں وہ کہلوائیں گے کلمات. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وجود خارجی کو بھی کلمہ کہا ہے. میں ابھی واضح کرتا ہوں وجود خارجی کو بھی، یعنی قول کے علاوہ وجود کو بھی اللہ نے کلمہ کہا ہے. اور بالاخص یعنی خاص طور پر اللہ نے وجود معصوم کو قرآن میں کلمہ کہا ہے. جب جناب زکریا نے عالم پیری میں نا امیدی کے عالم میں امید رکھتے ہوئے اللہ سے اولاد طلب کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. زکریا اللہ تجھے یحییٰ جائے. دیکھو صاحب جو بول سکتے ہو وہ بولو، جو نہیں بول سکتے ان کی تو خیر مجبوری ہے نا. وہ یحییٰ ہماری طرف سے ایک کلمہ آئے گا، یہ یحییٰ اس کلمے کا گواہ ہوگا. اب وہ کون سا کلمہ ہے جس کا یحییٰ گواہ بنا کر بھیجا گیا؟ پھر قرآن اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. جب ملائکہ نے بی بی مریم کو آ کر خوشخبری سنائی کہ تیرے ہاں ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے جس کا نام